السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے 15 شعبان یا عرف عام میں جو لفظ مشہور ہے شب برات سے متعلق، جو ہمیں حدیث ایک سنائی جاتی ہے جو کہ ضعیف حدیث ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث بھی آپ کو سنائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں اس حدیث کا جو کہ ضعیف حدیث ہے، جو ہمیں بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات کے رات کو غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد اس آسمان پر آ جاتا ہے جو دنیا سے دکھتا ہے، اور وہاں سے وہ پوچھتا ہے اپنے بندوں سے کہ کوئی ہے اپنی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اسے بخش دوں، کوئی ہے رزق چاہنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، کوئی ہے عافیت چاہنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کروں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے فجر طلوع تک، یعنی کہ جب فجر کا وقت شروع ہوگا اس وقت تک، جس وقت ہم سحری کرتے ہیں وہاں تک جاری رہے گا۔ مگر یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ عرف عام میں ہمیں خوب سنائی جاتی ہے علماء اکرام کے ذریعے، مگر ہمارے عالم کبھی ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، جو کہ صحیح حدیث ہے، جس کو ہمارے علماء اکرام نہیں سناتے، کہ اللہ تعالی ہر رات کو آخر کے تہائی حصے میں، یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک رات 9 گھنٹے کی ہے، تو آخر والے جو 3 گھنٹے ہوں گے جو فجر کے قریب ہوں گے، طلوع فجر کے قریب، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان پر آتا ہے، دنیاوی آسمان، یہ دنیا سے آسمان نظر آتا ہے، اور وہاں سے وہ اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ کوئی ہے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، اور لوگوں کی اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا قبول ہونے کا وقت ہے، تو لہٰذا اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہر روز جب بھی ہماری آنکھ کھل جائے اس وقت ہم دعا کریں۔ مگر ہمارے علماء نے کیا کیا کہ اسے 15 شعبان شب برات کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ پوری سال ہے، ہر رات کا ذکر ہے، اس میں ہر رات میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو 15 شعبان کی جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے، اور یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہر رات کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔